یہ اس پرانے زمانے کی بات ہے جب گاؤں کی فضا سادگی اور قدرت کی خوبصورتی سے مہکتی تھی۔ مٹی کی تنگ گلیاں، کچے گھر جن کے دروازوں پر پرانی لکڑی کی چوکھٹیں جمی رہتیں، اور ہر صبح مرغے کی بانگ سے جاگنے والی بستی اس گاؤں کی روحانی زندگی کا حصہ تھی۔ اسی گاؤں میں ایک غریب مگر نیک دل شخص رہتا تھا۔ اس کا نام یوسف تھا۔ وہ پیشے سے چرواہا تھا۔ اس کے پاس چند بکریاں تھیں جن سے اس کی روزی روٹی چلتی تھی۔ کپڑے سادہ، پاؤں میں پرانی چپلیں، چہرہ محنت کی دھوپ سے تپا ہوا، لیکن آنکھوں میں اللہ پر بھروسے کی چمک۔ یوسف اپنی بیوی آسیہ کے ساتھ ایک چھوٹے سے کچے گھر میں رہتا تھا۔ آسیہ بھی سادگی اور شرافت کی مثال تھی۔ گھر کے ایک کونے میں مٹی کا چولہا، لکڑی کی چھوٹی الماری اور پرانی چٹائی ہی ان کا اثاثہ تھا، مگر اس فاقہ مستی میں بھی دونوں کا دل ہمیشہ اللہ کا شکر ادا کرتا تھا۔ ہر صبح جب گاؤں کے لوگ اپنے اپنے کاموں کو نکلتے تو یوسف اپنی بکریوں کو لیے گاؤں سے باہر ہری بھری وادیوں کی طرف نکل جاتا۔ پھیلی ہوئی زمین، ہوا کی سرسراہٹ اور پیڑوں کی چھاؤں اس کے دن کی ساتھی ہوتے۔ چرواہی کے دوران وہ اکثر اللہ کا ذکر کرتا اور دل ہی دل میں دعا مانگتا، مالک تو ہی رزق دینے والا ہے، میری بکریوں کو محفوظ رکھ اور میرے گھر میں برکت رکھ۔ غربت کے باوجود اس کے دل میں کوئی شکوہ نہ تھا۔ وہ اپنے حال پر راضی اور دوسروں کے لیے مثال تھا۔ جب کبھی گاؤں والے اس سے ملتے تو اس کی مسکراہٹ اور میٹھے الفاظ سے سب کو سکون ملتا۔ آسیہ اکثر اس سے کہتی، یوسف، ہمارے پاس دنیا کی دولت نہیں، مگر جو دل کا سکون اور ایمان کی دولت اللہ نے دی ہے وہ کسی سونے چاندی سے کم نہیں۔ یوسف جواب دیتا، آسیہ، تم بالکل درست کہتی ہو، انسان اگر اپنے حال پر شاکر رہے تو وہ دنیا کا سب سے امیر ہے۔ یوں ان کی زندگی فاقوں اور محنت کے ساتھ گزر رہی تھی، مگر دلوں میں اللہ پر بھروسہ اور شکر کا جذبہ موجود تھا۔ ایک دن کا ذکر ہے، دوپہر کا وقت تھا۔ سورج آسمان کے بیچوں بیچ اپنی تپش کے ساتھ چمک رہا تھا۔ کھیتوں کے کنارے لگے پیڑوں کی چھائیاں سکڑ گئی تھیں اور ہوا بھی جیسے تھم گئی تھی۔ یوسف اپنی بکریوں کو لے کر دور گھاس کے میدان میں گیا۔ بکریاں ہری گھاس چرنے لگیں، مگر یوسف کے ہونٹ پیاس سے سوکھ گئے تھے۔ پسینہ اس کے ماتھے سے بہہ کر آنکھوں میں جا رہا تھا۔ اس نے بکریوں کو درخت کی چھاؤں میں بٹھایا اور پیاس بجھانے کے لیے ادھر ادھر نظر دوڑائی۔ کچھ فاصلے پر اسے گاؤں کا پرانا کنواں نظر آیا۔ یہ وہی کنواں تھا جس کے بارے میں لوگ کہتے تھے کہ اب کوئی استعمال نہیں کرتا۔ پتھروں سے بنا، کائی جمی ہوئی اور اس پر جھکی ہوئی ٹہنیاں۔ دیکھتے ہی لگتا تھا کہ یہ صدیوں پرانا ہے اور اپنی تہہ میں کئی راز چھپائے بیٹھا ہے۔ یوسف آہستہ آہستہ کنویں تک پہنچا۔ وہاں پرانی رسی اور بالٹی لٹکی ہوئی تھی۔ اس نے بسم اللہ کہا اور رسی نیچے چھوڑ دی۔ چھپاک کی آواز آئی۔ اس نے رسی کھینچنی شروع کی، مگر جب بالٹی اوپر آئی تو اس کی آنکھیں حیرت سے کھل گئیں۔ رسی میں پانی بھری بالٹی نہیں بلکہ ایک پرانا لکڑی کا صندوق بندھا ہوا تھا۔ صندوق بھاری تھا۔ بڑی مشقت کے بعد یوسف نے اسے باہر نکالا۔ صندوق گیلا اور جگہ جگہ سے کھردرا تھا، جیسے برسوں سے کنویں میں پڑا ہو۔ دل میں عجیب سی دھڑکن کے ساتھ اس نے زنگ لگا، تالا توڑا اور ڈھکن اٹھایا۔ ڈھکن کھلا تو اس کی آنکھیں چندھیا گئیں۔ اندر سونے اور چاندی کے سکے، قیمتی جواہرات اور چمکتے موتی بھرے ہوئے تھے۔ سورج کی کرنیں جب ان پر پڑیں تو لگا جیسے زمین پر ستارے بکھر گئے ہوں۔ یوسف کے دل میں کئی خیالات ابھرے۔ ایک لمحے کو اس نے سوچا، اگر یہ سب میرا ہوتا تو میں اپنی بیوی کی خواہشیں پوری کرتا، گھر درست کراتا اور زیادہ مویشی خرید لیتا۔ مگر فوراً اس کا دل کانپ اٹھا۔ اس نے کہا، یہ اللہ کی طرف سے آزمائش ہے، یہ مال میرا نہیں۔ اگر میں نے اسے چھپایا تو یہ خیانت ہوگی۔ اس نے آسمان کی طرف دیکھا اور دعا کی، یا اللہ، تو جانتا ہے میں تیری رضا چاہتا ہوں، یہ امانت اپنے اصل مالک تک پہنچے۔ یوسف نے صندوق ڈھانپا اور بکریوں کو سمیٹ کر گھر کی طرف روانہ ہوا۔ دل دھڑکتا رہا۔ اس نے طے کیا کہ یہ راز بیوی آسیہ سے شیئر کرے تاکہ دونوں مل کر صحیح فیصلہ کریں۔ گھر پہنچ کر اس نے دروازہ بند کیا۔ آسیہ نے حیرت سے پوچھا، کیا ہوا یوسف، اتنے گھبرائے کیوں لگ رہے ہو؟ یوسف نے کہا، آج اللہ نے ہمیں عجیب امتحان میں ڈالا ہے۔ دیکھو، یہ صندوق کنویں سے ملا ہے۔ جب آسیہ نے دیکھا تو اس کے منہ سے نکلا، سبحان اللہ، یہ تو خزانہ ہے، اب ہماری غربت دور ہو جائے گی۔ یوسف نے نرمی سے کہا، نہیں آسیہ، یہ ہمارا نہیں ہے، یہ کسی کی امانت ہے اور امانت چھپانا گناہ ہے۔ آسیہ چپ ہو گئی، پھر آہستہ سے بولی، ٹھیک ہے یوسف، جیسا تمہارا فیصلہ ہو، اللہ ہمیں سچائی اور ایمان پر قائم رکھے۔
یوسف نے سوچا کہ گاؤں کے سب سے بڑے تاجر حسن کے پاس یہ صندوق لے جائے کیونکہ شاید یہ اسی کا ہو۔ اگلے دن وہ صندوق لے کر حسن کے پاس گیا۔ حسن نے صندوق دیکھتے ہی حیرانی اور خوشی کے ساتھ کہا، ہاں، یہ تو میرا ہی ہے، سالوں پہلے کھو گیا تھا، اللہ نے تمہارے ہاتھوں واپس کر دیا۔ مگر حسن کے دل میں لالچ جاگ اٹھا۔ اس نے سوچا کہ اگر یہ چرواہا اتنا غریب ہے تو کوئی اور حق کا دعوی نہیں کرے گا۔ اس نے یوسف کو خالی ہاتھ واپس بھیج دیا اور صندوق اپنے پاس رکھ لیا۔ یوسف مطمئن تھا کہ اس نے امانت پہنچا دی، مگر گاؤں میں باتیں پھیلنے لگیں۔ لوگ یوسف کو طعنے دینے لگے، احمق چرواہے، تجھے خزانہ ملا اور تو واپس کر آیا۔ کچھ کہنے لگے، یقیناً یوسف نے خزانے کا کچھ حصہ چھپا لیا ہوگا۔ یوسف چپ رہا۔ اس نے کہا، اللہ گواہ ہے، میں نے خیانت نہیں کی۔ یہ خبر بادشاہ تک بھی پہنچی۔ بادشاہ عادل اور دانشمند تھا۔ اس نے فیصلہ کیا کہ بھیس بدل کر خود گاؤں جائے تاکہ حقیقت معلوم ہو۔ ایک دن وہ عام مسافر کے لباس میں گاؤں آیا۔ بازار میں لوگوں سے باتیں کیں اور یوسف کے بارے میں پوچھا۔ سب نے کہا، وہ غریب ہے مگر سچا اور ایماندار۔ بادشاہ یوسف کے گھر گیا اور کہا، میں مسافر ہوں، مجھے رات گزارنے کے لیے جگہ چاہیے۔ یوسف نے مسکراہٹ سے کہا، میرا گھر کچا ہے مگر دل صاف ہے، آئیے اندر آئیے۔ اس رات بادشاہ نے سب کچھ دیکھا۔ یوسف اور آسیہ نے مہمان نوازی کے لیے اپنی بکری کا دودھ تک دے دیا، خود بھوکے رہے مگر مہمان کو کھلایا۔ بادشاہ کے دل میں یقین ہو گیا کہ یہ شخص لالچی نہیں ہو سکتا۔ اگلے دن بادشاہ نے دربار بلایا۔ تاجر حسن کو بھی حاضر کیا گیا اور یوسف کو بھی۔ بادشاہ نے حکم دیا کہ صندوق لایا جائے۔ جب صندوق کھولا گیا تو اس میں سے ایک پرانا خط ملا جو اصلی مالک نے برسوں پہلے رکھا تھا۔ اس خط میں لکھا تھا، یہ خزانہ میری نسلوں کے لیے ہے، اگر یہ کبھی کسی کو ملے تو اسے دیانت داری سے بادشاہ کے دربار میں پیش کرے۔ سب پر سچ واضح ہو گیا۔ یوسف نے خزانہ نہیں چھپایا بلکہ ایمانداری سے لوٹا دیا تھا۔ اصل خیانت تاجر حسن نے کی تھی۔ بادشاہ نے حکم دیا کہ حسن کو سزا دی جائے اور خزانہ ریاست کی امانت میں رکھا جائے۔ پھر بادشاہ نے سب کے سامنے یوسف کا ہاتھ تھاما اور کہا، یہ غریب چرواہا دراصل سب سے بڑا امیر ہے کیونکہ اس کے پاس ایمانداری اور اللہ کا خوف ہے۔ اس دن کے بعد یوسف کو گاؤں والے امانت دار کے نام سے یاد کرنے لگے۔ بادشاہ نے اسے کچھ زمین اور بکریاں انعام میں دیں۔ یوسف نے کہا، یہ سب اللہ کی دین ہے، میں بس اس کا شکر گزار بندہ ہوں۔ یوں یوسف کی غربت کم ہوئی مگر اس کا اصل سرمایہ ہمیشہ ایمانداری اور قناعت ہی رہی۔ آخر میں اصل دولت خزانے یا سونے چاندی میں نہیں بلکہ ایمانداری اور اللہ پر بھروسے میں ہے۔